امریکی صدر ٹرمپ بھارت کشیدگی ختم کرانے کے لیے متحرک، جنگ بندی کے بعد مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے کوشاں، کہتے ہیں پاکستان اور بھارت کے ساتھ مل کر کام کروں گا کہ کیا مسئلہ کشمیر کا کوئی حل نکل سکتا ہے۔ فخر ہے امریکہ تاریخی اور جرأت مندانہ فیصلے تک پہنچنے میں آپ کی مدد کر سکا۔ دونوں ممالک سے تجارت نمایاں طور پر بڑھانے جا رہے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کی مضبوط اور ثابت قدم قیادت بے حد فخر ہے۔ پاکستان اور بھارت نے دانش مندی، ہمت اور بصیرت سے صورتحال کو سمجھا۔ تنازع میں لاکھوں معصوم لوگ مارے جا سکتے تھے۔ پاک بھارت قیادت نے اچھا کام کیا، خدا کامیاب کرے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی صدر ٹرمپ کے وژن اور بصیرت پر عمل درآمد کا نتیجہ ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ٹیمی بروس کہتی ہیں جنگ بندی میں مارکو روبیو اور جے ڈی وینس نے واضح فرق ڈالا۔ دونوں ممالک کے وزرائے اعظم سمیت اعلیٰ حکام سے کئی مرتبہ ٹیلی فونک رابطے کیے گئے۔ ہم مزید رابطوں کو ممکن بنانے کے لیے پرامید ہیں۔ بعض علاقوں میں بھارت کی خلاف ورزیوں کے باوجود ہماری افواج ضبط کا مظاہرہ کر رہی ہیں، سیز فائر پر مخلصانہ عمل کے لیے پرعزم ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے سیز فائر کے مؤثر نفاذ میں مسائل کو مناسب سطح پر بات چیت سے حل کیا جانا چاہیے۔ زمین پر موجود افواج کو بھی تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پاک بھارت ڈی جی ایم اوز کی ملاقات کل ہوگی۔ آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر آج پوری قوم یوم تشکر منا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں یہ دن اللہ رب العزت کے حضور سجدہ شکر بجا لانے کا ہے۔ افواج پاکستان کی بے مثال بہادری کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے قوم سے خطاب میں کہا غیور اور باوقار پاکستان کو مبارکباد۔ پاکستان کی مسلح افواج نے 1.5 گھنٹے میں بھارتی عسکری اڈوں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ جھپٹنا، پلٹنا اور پلٹ کر جھپٹنا ہمارے جوانوں نے ثابت کیا۔ دشمن کے رافیل ہمارے شاہینوں کے نشانے پر آئے تو فیل ہو گئے۔ فیصلہ کیا جو بات میز پر ہونی تھی وہ اب میدان جنگ میں ہوگی۔ جنگ بندی کے لیے مخلصانہ کردار ادا کرنے پر امریکی صدر کے شکر گزار ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا وزیر اعظم کی یوم تشکر منانے کے فیصلے کا خیر مقدم، کہا آج کا دن غیرت، جرأت اور قومی وحدت کی فتح کا دن ہے۔ افواج پاکستان نے بھارتی جارحیت کا جواب صرف گولی سے نہیں حکمت سے دیا۔ شاہینوں نے دشمن کے طیارے گرا کر دنیا کو پیغام دیا پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ جوانوں کو سیلیوٹ جنہوں نے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتایا پاکستان پرامن ملک ہے لیکن کمزور نہیں۔ پاکستان کی فتح اور بھارت کی شکست پر شہر شہر ریلیاں۔ عوام کا پاک افواج کو خراج تحسین، کہتے ہیں آج فتح کا دن ہے جس کا صحرا افواج پاکستان کے نام ہے۔ بھارت کو وہ جواب دیا ہے جو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ مودی یہاں کا نیتن یاہو بننا چاہ رہا تھا۔ دوست ممالک سعودی عرب، چین اور ترکی کا بھرپور تعاون پر شکریہ بھی ادا کیا۔ خالستان کے حامی سکھ پاکستان کی شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ گرپتونت سنگھ پنو کہتے ہیں مساجد اور ننکانہ صاحب پر بھارتی حملے پاک فوج نے ناکام بنائے۔ مودی نے مسلمانوں اور سکھوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، اسے اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ ہم ممبئی اسٹاک ایکسچینج کو گرا کر بھارت کی معیشت کو مفلوج کریں گے۔ سکھ فار جسٹس کا مساجد پر بھارتی حملوں میں شہید پاکستانیوں کے خاندانوں کے لیے 35 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔ پاک بھارت سیز فائر کے بعد پاکستان کی فضائی حدود پروازوں کے لیے بحال، پروازیں بند ہونے سے 10 حج پروازیں منسوخ ہوئیں۔ 2290 عازمین کا شیڈیول متاثر ہوا۔ ترجمان وزارت مذہبی امور کے مطابق 1277 عازمین کو خصوصی پروازوں سے روانہ کیا جا چکا۔ وہ رہ جانے والے 1013 عازمین کو جلد خصوصی پروازوں سے روانہ کیا جائے گا۔
بہت ہی بڑا کامیابی ہے پاکستان کے عوام کی فوج کی، پاکستان کی ایئر فورس نے اپنا نام تو میرے الفاظ میں تاریخ میں لکھا جائے گا. ہمارا آپریشن کے 24 آورز بھی نہیں ہوئے اور بھارت آپ کے موقع پہ آ گیا ہے. بلاول بھٹو کا عوام اور افواج پاکستان کو سلام. کہا آپریشن شروع ہوئے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے اور بھارت آپ کا موقف مان گیا، سیز فائر ہو گیا. ARY نیوز سے گفتگو میں کہا پاک فضائیہ کا نام سنہرے حرفوں سے تاریخ میں لکھا جائے گا. جس رافیل کو دنیا میں کوئی نہ گرا سکا اسے پاک فضائیہ کے قابل پائلٹس نے گرا دیا. رات کے اندھیرے میں بزدلانہ حملوں کے جواب میں کیا گیا آپریشن جواب ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا. جب پاکستان حملہ کرے گا تو گونج پوری دنیا میں سنائی دے گی. امریکہ بھارتی دباؤ میں نہیں آیا اور سیز فائر کا راستہ اپنایا. یہ ثبوت بھی ہے کہ پاکستان کا تعلق کسی بھی دہشت گردی کے واقعے سے نہیں. سینیٹر فیصل وارڈر نے کہا پاکستان، پاک فوج، عوام اور آرمی چیف کی فتح ہوئی. کہا تھا کہ قابل آرمی چیف ہیں جس کا ثبوت آج سامنے آ چکا ہے. پاک فضائیہ نے بھارت کے تکبر کو خاک میں ملا دیا. بھارتی میڈیا کو منہ توڑ جواب دینے پر پاکستانی میڈیا کو سلام پیش کرتا ہوں. نون لیگ کے صدر اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی قوم کو مبارکباد. آپریشن بنیان مرصوص کے بعد بھارت کے گھٹنے ٹیکنے پر وزیر اعظم، آرمی چیف، ایئر چیف مارشل کو شاباش. نواز شریف نے کہا اللہ رب العزت کا شکر ہے اس نے پاکستان کو سربلندی عطا کی. پاکستان امن پسند ملک ہے اور امن کو ترجیح دیتا ہے، لیکن پاکستان اپنا دفاع کرنا بھی جانتا ہے. راولپنڈی میں دفاع پاکستان کانفرنس. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے خطاب میں کہا ہمیں آرمی چیف کو ایک فاتح سپہ سالار کا نام دینا ہے. بھارت اور مودی نے شیطانی پروگرام کو ترتیب دے کر نام سندور رکھا. ہمارے سپہ سالار نے ملک پر کیے گئے حملوں کا جواب عین قرآن و سنت کے مطابق دیا. پاکستان کی تاریخی کامیابی پر گورنر نے عیدگاہ شریف میں مٹھائی بھی تقسیم کی. وفاقی وزیر حنیف عباسی بھی موجود تھے. کانفرنس میں ملک بھر سے سیاسی و مذہبی رہنماؤں کی شرکت ہے. ملک کی سلامتی اور افواج پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں کی گئی. بھارت کو سبق سکھانے پر پاکستان میں جشن. عوام نعرے لگاتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے، ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائے. اسلام آباد کی فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی. مری میں شاندار آتش بازی. لاہور اور سیالکوٹ میں شہریوں نے فوجی جوانوں کو پھولوں سے لاد دیا. ڈسکا میں ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے. گجرانوالہ میں شہریوں کا جشن. ٹینکوں پر چڑھ گئے، فوجی جوانوں کو پھول پہنائے اور ان کے ہاتھ چومتے رہے. بہاول نگر، ملتان، ساہیوال سمیت نگر نگر میں ریلیاں. کراچی میں نون لیگ کی پاکستان زندہ باد ریلی. وکیلوں اور اقلیتی برادری کا بھی افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی. ضلع محمد میں عوام کا زبردست جوش و خروش. پاک فوج سے اظہار یکجہتی، ہوائی فائرنگ. فتح عظیم پر بلوچستان میں بھی ریلیاں. چمن کے قبائلی عوام کا ڈھول کی تھاپ پر رقص. آستہ محمد میں بھی افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی. جنگ بندی کے بعد پاکستان میں فضائی حدود کی بندش ختم. فضائی آپریشن بحال. کوئٹہ میں لینڈ کرنے والی پیرس کی پرواز کی رات گئے اسلام آباد آمد. ترجمان PIA کا کہنا ہے PIA کی تمام رکی ہوئی یا تاخیر کا شکار پروازیں آپریٹ ہوں گی. واپس جانے والے مسافروں کو بلایا جا رہا ہے. جہازوں اور دیگر ساز و سامان کی آپریشن ایریا میں واپسی. پاکستان کا بھارت کے خلاف آپریشن بنیان مرصوص. پاکستان کے سائبر حملے میں بیشتر بھارتی ویب سائٹس کو ہیک کر لیا گیا. ملٹری سیٹلائٹ جام کر کے ناکارہ بنا دیا گیا. بارڈر سیکیورٹی فورسز اور یونیک آئیڈینٹیفیکیشن اتھارٹی آف انڈیا کا ڈیٹا لیک کر دیا. بجلی کی تنصیبات پر سائبر حملے میں بھارت کے 70% گریڈز کو ناکارہ بنایا گیا. مہاراشٹر اسٹیٹ الیکٹرسٹی ٹرانسمیشن کمپنی کا سسٹم بھی ہیک، بجلی بند. بھارتی وزیر اعظم اور BJP کی آفیشیل ویب سائٹ سمیت متعدد اہم ویب سائٹس ہیک کر لی گئی. ویب سائٹس کا مواد اڑا دیا گیا. انڈین ایئر فورس، مہاراشٹر الیکشن کمیشن کی ویب سائٹس پہ ہیک کی گئی. سائبر ٹیم کے جموں کشمیر میں بھارتی ایئر فورس کی نارتھ ایئر کمانڈ پر سائبر حملے. بھارتی فضائیہ کا سائبر نیٹ ورک مسلسل ڈاؤن. انڈین ڈیفنس پروڈکشن ویب سائٹ کا حساس ڈیٹا ڈارک ویب پر فار سیل لگا دیا گیا.
पाकिस्तान साइबर फोर्स के हमले में कर्नाटक में 235 पावर स्टेशन गरक़ार। पाक भारत जंग बंदी के ऐलान के बाद PSL की इंतजामिया फिर एक्शन में आ गई। जराये ने बताया पाकिस्तान सुपर लीग के चीफ एग्जीक्यूटिव सलमान नसीर ने फ्रेंचाइज से राब्ता किया है, खिलाड़ियों के मकामात पता करने की दरख्वास्त कर दी। मेगा इवेंट के बाकी मैचों का नया शेड्यूल अब तक जारी नहीं किया गया। टीमों से रिपोर्ट मिलने के बाद शेड्यूल पर हतमी फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग के बाकी 8 मैचेस गुज़िश्ता रोज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किए गए थे। ऑपरेशन बुनियान और मरसूस में भारत ने पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिए। दुनिया में पाकिस्तानियों का सर बुलंद करने पर आए पाक फौज को खराज तहसीन पेश करें। अजीम फतह पर कौम का पाक फौज को सलाम। अभी फोन उठाएं और अपने एहसासात और जज्बात का इजहार करें। पाक फौज का शुक्रिया अदा करें। और मामा ठंडियां छावा, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माँ से मोहब्बत का दिन मनाया जा रहा है। अपने बच्चों के लिए लाजवाल कुर्बानियों और मोहब्बत पर आज माँ को सलाम पेश करें। ये दिन मनाने का मकसद माँ के मुकद्दस रिश्ते की अजमत उजागर करना और माँ के लिए अकीदत, शुक्रगुजारी और मोहब्बत के जज्बात को फरोग देना है। माँ की दुआओं और ठंडक का एहसास हमें उस वक्त तक नहीं होता जब तक ये साया सर पर मौजूद रहे। जो नहीं ये साया उठ जाता है तब पता चलता है कि हम क्या खो बैठे। और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जुनास स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। अंडरपास का इफ्तिताह 22 मई को होगा। मोहसिन नकवी ने बारिशों के बावजूद तरक्याती काम की रफ्तार और मयार पर इत्मीनान का इज़हार किया। प्रोजेक्ट के तरफ ग्रीन एरियाज और बेहतरीन लैंडस्केपिंग करने की हिदायत। कहा इस्लामाबाद को ट्रैफिक निज़ाम और सहूलतों से मुतालिक आलमी मयार का शहर बनाना तरजीह है।